سر وزیر اعظم عمران خان کے جو طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی اس کا جو بتایا جاتا ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ تھا، اس کی وجہ سے عمران خان کو ایک دن مزید نیو یارک میں جو ہے نا اپنا قیام کرنا پڑا، اور کہتے ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور کچھ اسلامی ممالک ہیں جن کو عمران خان کی تقریر سے وہ کافی ناخوش نظر آتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے نا ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے جو انہوں نے یہ تمام باتیں کی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک عالمی اسٹیبلشمنٹ کا یا مختلف ممالک کا تعلق ہے وہ بالکل ناراض ہوں گے، کیونکہ سچ سننا ذرا مشکل ہوتا ہے. کھری باتیں اگر کوئی کرے تو وہ تکلیف دہ ہوتی ہیں. یہ تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کا ایک ایفیکٹ ایسا آیا ہوگا کہ بعض جگہوں پہ اسرائیل ہے، امریکہ، مختلف جگہیں جہاں کچھ نہ کچھ فکر لاحق ہوا ہوگا. پھر ہمارے یہ عرب ممالک ہیں، سعودی عربیہ، UAE وغیرہ. اب سعودی عربیہ اپنے آپ کو کسٹوڈینز کہتے ہیں، کسٹوڈین آف ہولی ماسکس. یہ ان کا ہے کہ یہ ہماری دین کی اساس، دین کے سب سے مقدس وہ جگہیں ہیں جو سعودی عربیہ کے پاس ہیں، لیکن وہ اسلام کی بات ہی نہیں کرتے. تو ان کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی کہ عمران خان نے اسلام کے بارے میں بات کی ہے. اس لیے اس سے مسئلہ تو کئی لوگوں کو ہوا ہوگا، لیکن میں اس کے بارے میں کوئی ایسی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا جس سے ہم یہ کہیں کہ کوئی سازش تھی پیچھے. ایک چیز میری بھی ذہن میں آتی ہے کہ اگر یہ شاہی طیارہ تھا، بادشاہ کا طیارہ تھا، تو بادشاہ کا طیارہ جو ہے وہ تو بڑا فٹ حالت میں ہونا چاہیے، اس میں خرابیاں تو پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو بڑا کم استعمال ہوتا ہے اور اس کی مینٹیننس دیکھ بھال بہت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی نے کوئی ایسی سازش بھی کی ہو، لیکن اس کی کنفرم کوئی رپورٹ ایسی نہیں ہے جہاں آپ حتمی طور پہ کہہ سکیں کہ واقعی اس کام کے پیچھے یہ سازش تھی. لہٰذا میرا خیال ہے کہ انتظار کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور ان سب چیزوں سے ہٹ کے بڑھ کے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اپنا احتیاط کرنی چاہیے، اپنے قومی طیاروں میں سفر کرنا چاہیے. پاکستان کا وزیر اعظم کا بھی طیارہ موجود ہے، پاکستان ایئر فورس کے طیارے موجود ہیں، ان میں سفر کرنا چاہیے تاکہ بیرونی سازشوں کو اگر ہیں تو ان کو کامیابی نہ ہو سکے. سر، جب بھی کسی لیڈر نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے. اس کی اگر ایگزامپلس دیکھی جائیں تو شاہ فیصل، جنرل ضیاء الحق کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو عمران خان نے عالمی منی لانڈرنگ کی بات کی ہے، اسلام کا کیس لڑا ہے، تو کیا عالمی اسٹیبلشمنٹ کو یہ باتیں کھٹک رہی ہیں ان کی؟ دیکھیں، مفادات کا مسئلہ ہے. سب سے امپورٹنٹ مسئلہ تو جیسے منی لانڈرنگ کا ہے. اگر منی لانڈرنگ ہو کے مغربی ممالک میں جائے اور ان کے ملک میں انویسٹ ہو جائے، ان کے کاروبار میں، ان کی پراپرٹیز میں، چیزوں میں، تو پھر تو وہ خوش ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں. یہ وہ مفاد ہے جس کو وہ بچانا چاہیں، کیونکہ اسی چیز کی وجہ سے پوری دنیا سے پیسہ ادھر جاتا ہے، کیونکہ اس پیسے کو چوری کرنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ملک اس پیسے کو پکڑ نہیں سکے گا، کیونکہ ایک طاقتور ملک کے تحفظ میں موجود ہے. برطانیہ چلا گیا، برطانیہ آپ کو نہیں ہاتھ لگانے دیتا اس پیسے کو. تو یہ چیز جو ہے تو میں مانتا ہوں کہ اس پہ ناراض کیا ہونا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. یعنی آپ اگر ان سے یہ توقع کریں کہ عمران خان کی تقریر کے بعد وہ اپنے قوانین بدل دیں گے اور پاکستان کو یا دوسرے ملکوں کو اپنا چوری کا پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا، تو وہ تو نہیں ہوگا. وہ اس پہ قوانین نہیں بدل. لیکن دوسری طرف جو ہے اسلام فوبیا والا قصہ جس پہ کہ عمران خان نے بات کی، وہ زیادہ سینسٹیو ہے، کیونکہ اسلام فوبیا جو ہے وہ بڑھتا گیا وقت کے ساتھ، اور ان ممالک نے روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے بعض نے نفرت میں اضافہ کیا، جیسے حجاب کے اوپر پابندیاں. بالکل. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک نیگیٹو ایفیکٹ موجود ہوگا، کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے کرسچینٹی اور اسلام کے درمیان جنگیں رہی ہیں، ہمارے اختلافات رہے ہیں. تو ایک وقت میں رشیا کے ساتھ وہ سوویت یونین تھا اور کمیونسٹ بلاک بنا ہوا تھا، تو وہ توجہ ادھر تھی. اب وہ چیزیں ختم ہوئیں تو اب اسلام فوبیا چل نکلا ہے. لہٰذا اس میں جو بھی قدم آگے بڑھائے گا اس کا قدم کاٹنے کی کوشش کی جائے گی. اب اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا اپنا اندرونی اتحاد ملک کے اندر ہونا چاہیے. کسی بھی لیڈر کو مکمل طور پہ اگر اندرونی
حمایت حاصل ہے مکمل طور پہ، تو وہ اس باہر جب بات کرتا ہے تو اس کو ایک طاقتور لیڈر کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ ترکی میں طیب اردگان ہیں، ان کو ایک بڑے مضبوط لیڈر کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں اسلام کی۔ تو یہ جو پوزیشن ہے ہماری، وہ یہاں پہ ہمارے جو مفاد پرست سیاستدان ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، انہوں نے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ملک کے اندر ایک یونٹی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ حالات کو بہتر کیا جائے ملک کے اندر، اکانومی بھی اور سیاسی حالات بھی، تاکہ آپ کا ایک اتحاد نظر آئے اور متحد ہونے کے ناطے آپ باہر ایک مضبوط محاذ پیش کر سکیں۔ پھر میرا خیال ہے آپ کے لیے خطرات نسبتاً کم ہوں گے۔ سر، اس بات میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی اور اس طرح کی دیگر کئی ایجنسیز کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ کسی بھی جہاز کا الیکٹرانک سسٹم جو ہے نا جام کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ جنرل ضیاء الحق اور مصطفی علی میر کی مثالیں دیتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک جنرل ضیاء الحق کے کیس کا تعلق ہے، اس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی زہریلی گیس، کوئی اس طرح کی چیز تھی جو وہاں پہ کاکپٹ میں کھلی، جہاں پائلٹس بیٹھے ہوئے تھے، چلا رہے تھے جہاز کو، تو پائلٹس جو ہیں وہ ان کے حواس جو ہیں وہ ختم ہوئے، وہ حواس باختہ ہوئے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کا نروس سسٹم فیل ہوا اور جہاز پہ کنٹرول نہیں رہا۔ لیکن دوسرا کہنا کہ آج کل کے زمانے میں، اب ضیاء الحق کا قصہ تو خاصا پرانا ہو گیا، اب آج کل کے زمانے میں الیکٹرانک سسٹم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا نہیں، میں حتمی طور پہ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ سائنس کی اس ترقی کے دور میں اگر آدمی سوچے دیکھے تو ہر چیز ہی ممکن لگتی ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ جو الیکٹرانکس ہے اس میں اتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے، اتنی زیادہ جدت اور اتنا کچھ نیا نکل آیا ہے کہ، اور ہر روز نیا نکلتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں۔ اب یہ جو 5G کا قصہ چلا ہے، وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس سے رفتار انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آپ نے یوں بٹن دبا اور آپ کے پاس سارے رزلٹس آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ممکن ہیں، یہ سوچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک کسی چیز کا کوئی حتمی رزلٹ نہ آپ کے پاس ہو یا کوئی شواہد نہ ہو، تو پھر آپ یہ کہیں کسی کو تو وہ لوگ مانیں گے نہیں۔ لہٰذا اس اسپیکٹ پہ، اس پہلو پہ غور کرنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کھوج لگانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو ہمارے بھی نالج میں آئے، تاکہ انسان آئندہ کے لیے احتیاط کر سکے اپنے لیڈرز کے بارے میں۔ سر، سفارتی ناکامی کے بعد جو بھارتی آرمی چیف ہیں وہ بہت ہی سٹیا گئے اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں۔ ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ زمینی اور فضائی راستے سے LOC پار کرنے کی دھمکی دی ہے، تو کیا پھر ہمیں پھر سے ان کے لیے چائے کا بندوبست کر دینا چاہیے؟ کیونکہ لگتا ہے بھارتی فوجیوں کو اپنے ملک کی چائے پسند نہیں ہے۔ میں نے جتنا یہ لیڈر یا یہ آرمی چیف میں نے دیکھا ہے، جتنا نہ سمجھ اور مطلب بے وقوفی کی حد تک اس نے تھرو آؤٹ ایسی باتیں کی ہیں، یعنی اپنے ملک کو ذلیل کرایا اس نے اس وقت جب یہ کشمیر میں ایک وہ لڑکا ڈار تھا جس کو بس جیپ کے آگے باندھ کے تو انہوں نے پھرایا وہاں پہ ایک میجر نے۔ اب یہ آپ کی فوج کے ڈسپلن کا مسئلہ ہے، یہ کوئی ہندو مسلمان والا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کی مذمت ہوئی۔ اب آپ اس کیس کو دیکھ لیں کہ اس میں بجائے اس کے کہ آپ اپنے اس آفیسر کو سمجھاتے کہ یہ یا اس کے خلاف ایکشن ہوتا، الٹا کام کیا کہ اس کو تمغہ دے دیا، میڈل دیا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ لازمی آپ نے اپنے ملک کے لیے مشکلات پیدا کی۔ ایک طرف تو عالمی سطح پہ دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے، آپ تمغہ دے رہے ہیں، لازماً آپ کے بارے میں دنیا نے کچھ رائے قائم کی ہوگی یا اس کو کنڈیم کیا ہوگا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کشمیری اگر وہ پہلے آپ سے نفرت کرتے تھے تو اب تو 10 گنا زیادہ نفرت کریں گے جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، لیکن اس شخص کو مطلب دور اندیشی نہیں ہے اس میں۔ یہ سارے کام یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ مودی اور اس کا سیٹ اپ جتنا بھی ہے، یہ ان کی صرف اور صرف ایک کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں اپنا ہندو ووٹ جو ہے اس کو کسی طرح آپ قائم رکھیں اور ان کو خوش کرتے رہیں۔ چنانچہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی فضول باتیں کر کے تو یہ اپنے ووٹرز کو، ہندو ووٹرز کو خوش رکھتے ہیں۔ مودی بھی خوش رہتا ہے، یہ چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھا ہے یہ بھی۔ اب ان سے کوئی پوچھے
کہ آپ کہتے ہیں جی ہم زمینی راستے سے LOC پار کر سکتے ہیں، ہوائی راستے، پر دوسری طرف لوگ سوئے میں، کیا وہ بیٹھے نہیں ہوئے؟ بالکل ایسے، کیا وہ دفاع میں نہیں ہے؟ کیا ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ہو سکتی ہیں، لہٰذا وہ اس کا کریں، دفاع کریں اس کا؟ تو یہ بڑا ہی ایک یک طرفہ سی فضول بات. میں جیسے کہوں کہ حکومت اگر ہمیں حکم دے تو ہم کل دلی کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں، چند دنوں میں ہم دلی پکڑ لیں گے اور بس حکومت کے حکم کی دیر ہے. تو مجھے لازماً لوگ کہیں گے کہ تم دلی پکڑنے کی یا کیپچر کرنے کی بات کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ دلی اور واگا بارڈر کے درمیان کتنے ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے، کتنا دفاع ہے. بالکل ایسے ہے. سو وہ چیز نہیں، اس کی بات نہیں کرنی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ملٹری لیڈر ہو کے جس کو بڑا اپنی بات چیت میں بڑا محتاط ہونا چاہیے، اس کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو کل کو وہ کر نہ سکے اور ذلیل ہو جائے. لیکن یہ کہ یہ بس ان چیزوں کی وجہ سے اپنی تالی بجواتے ہیں، اپنے لوگوں کو خوش کر لیتے ہیں، اس میں یہ مگن رہتے ہیں. آپ کے لوگوں کی آپ سے توقعات بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی ہمارے لیڈر کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ہی شاید بھوٹان ہے اور انڈیا جو ہے وہ امریکہ ہے، اس لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. کل کو جب یہ نہیں کر سکتے پھر ان کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب اڑی کے بعد انہوں نے کہا تھا پاکستان کو مزہ چکھا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ جناب ہوا کچھ نہیں، اڑی کا واقعہ ہو گیا، آپ نے کیا کچھ نہیں. پھر انہوں نے وہ جھوٹ بولا، انہوں نے کہا سرجیکل اسٹرائک کر دی جس کا نام و نشان ہی نہیں. اسی طرح بالا کوٹ کا قصہ انہوں نے کیا کیونکہ وہ اپنا پریشر آتا ہے، انٹرنل لوگ توقع کرتے ہیں کہ جی یہ سبق سکھائیں گے. اب پھر کہتے ہیں جی بالا کوٹ جیسا اگلا ایکشن تیار ہے تو بیکار ہے. جب وہ پہلا ایکشن تم لوگوں کا بیکار گیا، وہ بھگدڑ میں واپس جاتے ہوئے جب پاکستان ایئر فورس کے جہاز آئے تو یہ بھگدڑ میں اپنے ہتھیار گولہ بارود جہاں کہیں جگہ ملی پھینک کے بھاگ گئے. تو ان حالات میں اپنے گربانوں میں جھانکیں کہ آپ ہیں کیا اور باتیں آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی قوم کے سامنے دوبارہ ذلیل ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان ذلیل